السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ گانا بجانا سننا حرام اور شیطانی افعال ہے۔ اگر دیکھیں یہ آلات موسیقی یعنی میوزک انسٹرومنٹس، یہ ناچ گانے کا فتنہ، آج اس کو روکا نہیں جاتا۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اب یہ ہر گھر کی کہانی بن چکا ہے، اور بولنے والا بھی اس لیے نہیں بول سکتا کیونکہ وہ خود اس فتنے میں مبتلا ہے۔ یہ ناچ گانے کا فتنہ آپ کو جگہ جگہ، ہر گھر میں، ہر گلی، ہر بازار میں، ہر سکولز میں، ہر کالجز میں، ہر یونیورسٹیز میں، ہر محلے کوچے میں میوزک میوزک ہی نظر آئے گا۔ کیونکہ کافر مشرک اقوام کے تو یہ کام ہے، لیکن افسوس اس بات کا کہ مسلمان بھی اس فتنے میں ملوث ہیں۔ یہ سب سے بڑا افسوس ہے۔ جیسے جیسے یہ زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، یہ فتنہ اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن اب اس فتنے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ جب اس کے بارے میں علم ہوگا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، جب یہ ساری چیزیں معلوم ہوں گی تب ہی ہم اس فتنے سے بچ سکتے ہیں۔ یہ ناچ گانے کا فتنہ ہر گھر کا اب فتنہ بن چکا ہے۔ ہر گھر میں یہ فتنہ پھیل چکا ہے۔ اصل میں ہم لوگ جو مسلمان ہر چیز جو یورپ سے لیتے ہیں، جو انگریزوں سے لیتے ہیں، ہمیں ان کی ہر چیز پسند آ جاتی ہے، ہمیں ان کا ہر فیشن پسند آ جاتا ہے۔ اصل میں ہم دماغی طور پر ان کے غلام بن چکے ہیں کہ ہمیں ان کی ہر چیزیں اچھی لگتی ہیں، ہمیں ان کا ہر کپڑا اچھا لگتا ہے، ہمیں ان کا ہر ناچ گانا اچھا لگتا ہے، ہمیں ان کی ہر برائی اچھی لگتی ہے۔ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے جا رہے ہیں، ہم ان کے غلام بنتے جا رہے ہیں۔ ہماری اپنی چیز جو اسلام نے ہمیں دی ہے، جو اللہ نے ہم سے کہا، جو اس کے رسول نے ہم سے کہا، ہمیں وہ چیزیں کیوں نہیں اچھی لگتی؟ کئی مسلمان ایسے ہیں کہ شرم نہیں آتی، بے شرم، بے حیا، بے غیرت ہو گئے کہ اپنی شادیوں میں، اپنے بچوں کی شادیوں میں ناچ گانے والوں کو بلایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ خود بھی ناچتے ہیں۔ حتیٰ کہ رشتہ داروں کو سامنے بلا کر اکٹھا کیا جاتا ہے، کوئی خیال نہیں، پردے کا کوئی خیال نہیں، کوئی اہتمام نہیں، حیا کا کوئی خیال نہیں۔ غیر محرموں کے سامنے ان کی عورتیں، یہ گھر کی عورتیں، یہ مسلمان عورتیں مقابلہ بازی کرتی ہیں کہ دیکھو دیکھو کون اچھا ناچتا ہے۔ اللہ اکبر! کہاں چلی گئی حیا؟ کہاں چلی گئی شرم؟ اعوذ باللہ! اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا گیا، اس کو حرام ہی نہیں سمجھا گیا۔ ناچ گانا گندی گلیز چیز ہے، اس کو آج اچھا سمجھا جاتا ہے، اس کو آج فیشن سمجھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اگر ہم قرآن میں غور کریں کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 33 بہت اہم آیت ہے، غور سے سنیں۔ اللہ کا فرمان ہے، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرو، اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ یعنی اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور بناؤ سنگار کرتے ہوئے جاہلیت کی عورتوں کی طرح باہر مت گھومو۔ تو میری بہنوں، اس آیت پہ غور کرو۔ اللہ کی کتاب پر اگر ایمان ہے تو ڈرو اللہ سے، اس آیت کو سمجھو اور سدھر جاؤ، اپنی زندگیوں کو بدل لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو اپنے لیے حلال بنا لیں گے۔ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں 4 حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ زناکاری بھی حرام ہے مردوں کے لیے، ریشم کا پہننا بھی حرام ہے، شراب پینا بھی حرام ہے، اور اسی طرح گانے بجانا بھی حرام ہے۔ کیا آج ایسا دور نہیں ہے؟ کیا اس امت نے گانے بجانے کو، ریشم کو، شراب کو اپنے لیے حلال نہیں کر لیا؟ آج کوئی ہو جو آواز اٹھانے والا ہو، جو یہ کہنے والا ہو کہ میوزک حرام ہے؟ اللہ اکبر! آپ نے فرمایا کچھ تکبر قسم کے لوگ پہاڑ کی چوٹی پر اپنے بنگلوں میں رہائش کرنے کے لیے چلے جائیں گے، چرواہے ان کی
اونٹنی مویشی صبح و شام لائیں گے اور لے جائیں گے، ان کے پاس ایک فقیر آدمی اپنی ضرورت لے کر جائے گا تو وہ ٹالنے کے لیے اسے یہ کہیں گے کہ کل آنا، لیکن اللہ تعالیٰ رات کو ان کی سرکشی کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دے گا، پہاڑ کو ان کے اوپر گرا دے گا۔ ایسا ہونے والا ہے، یاد رکھیے گا اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سچی ہیں، اور ان میں سے بہت سو کو قیامت تک کے لیے بندر اور سور بنا دے گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اور آج کتنے لوگوں کو شرابیوں نے، کتنے لوگوں کو زانیوں نے، کتنے لوگوں کو میوزیشین نے پکڑ رکھا ہے، اس میوزک نے، ان بے فائدہ مصروفیات نے کتنے لوگوں کو تباہی کے گھاٹ پر اتار رکھا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، دو طرح کی آوازوں پر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور قیامت کے دن بھی ان پر پھٹکار ہوگی۔ وہ کون سی دو بدترین آوازیں ہیں؟ وہ کون سی دو ملعون قسم کی آوازیں ہیں؟ پہلی قسم کی آواز خوشی کے وقت بجانے کی، یعنی آلات موسیقی کی آواز۔ اب یہی رک جائیے، رک کر سوچئے کہ ہم خوشی کے وقت کیا کرتے ہیں، اپنی ہر خوشی کو سیلیبریٹ کیسے کرتے ہیں؟ میوزک کے ساتھ، حرام کے ذریعے، اللہ کی کھلم کھلا نافرمانیاں کر کے۔ ہم کیوں اللہ کے غضب کو آواز دے رہے ہیں؟ باز آ جائیے، اگر آپ نے توبہ نہیں کی آپ اپنے رب سے بچ جائیں گے۔ آج اگر اس نے مہلت دی ہے تو توبہ کر لیں۔ اور دوسری قسم کی آواز مصیبت کے وقت بین کرنا، چیخنا چلانا، شکوے شکایتیں کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، گھنٹہ شیطان کا باجا ہے۔ جب اللہ کے نبی غزوہ بدر کے لیے نکلے تو آپ نے حکم دیا کہ اونٹوں کی گردنوں سے یہ گھنٹیاں اتار دی جائیں۔ آپ نے بھی اکثر جانوروں کے گلوں میں یہ گھنٹیاں دیکھی ہوں گی۔ یہ گھنٹیاں، یہ گھنگرو، یہ چھوٹا سا انسٹرومنٹ ہے، لیکن اس سے بھی احتیاط اتنی ہی ضروری ہے جتنی باقی آلات موسیقی سے، کیونکہ موسیقی رحمت کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ جہاں موسیقی ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور اللہ کے لیے اپنے موبائلز کی رنگ ٹونز کو بھی ضرور چیک کیجئے۔ اگر میوزک پر مشتمل رنگ ٹونز ہیں تو اس کو فوراً بدلیں۔ بالفرض اگر آپ کو ایک دن میں 10 یا 20 کالز آ رہی ہیں، چیک کریں کہ میرے فون کالز پر کس قسم کی بیل لگی ہے، اور بار بار میسیجز ریسیو ہونے پر بھی یہ ضرور دیکھیں کہ میں نے کس قسم کی ساؤنڈ کو میسیج کے لیے آن کر رکھا ہے۔ اگر یہی ساؤنڈ بار بار میرے کانوں میں جائے، میرے آس پاس بیٹھنے والوں کے کانوں میں جائے، ایک تو اس سے میرا دل بیمار ہوتا جائے گا، یعنی دل سخت ہوتا جائے گا، دل نفاق سے بڑھتا جائے گا۔ یہ غیر محسوس گناہ جو میرے لیے جمع ہو رہی ہیں جس کی مجھے خبر ہی نہیں، لہٰذا خود بھی اس سے بچے اور دوسروں کی اصلاح بھی کیجیے۔ آئیے آپ کو ایک اور حدیث مبارکہ سناؤں۔ جناب نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک باجے کی، یا یوں سمجھ لیجئے ایک بانسری کی آواز سنی تو آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیا اور راستے سے دور ہو گئے، اور مجھ سے کہا، اے نافع کیا تمہیں کچھ سنائی دے رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو آپ نے اپنی انگلیوں کو کانوں سے نکالا اور فرمایا، میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا تو اس جیسی آواز سنی تو آپ نے بھی اس طرح کیا۔ یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتا ہے سنت سے پیار۔ سبحان اللہ، کس قدر محبت ہے سنت رسول سے۔ آپ بھی اللہ سے ایسی محبت مانگ لیجئے، آپ بھی سنت رسول سے ایسی محبت کرنے کے متلاشی بن جائیے۔ تو عزم کر لیجئے کہ اگر حالت سفر میں بھی موسیقی سے، اس حرام فعل سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالنی پڑی تو ہم ڈالیں گے، اپنے کانوں کی حفاظت کرتے ہوئے، حرام سننے سے بچتے ہوئے، اس اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، اس حدیث مبارکہ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے سنت پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔
اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمانوں اللہ سے ڈرو، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، لیکن تم نہ مرو، تمہاری موت نہ آئے مگر کس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی تم مرتے وقت بھی مسلمان ہو کر مرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اپنی شادی میں ڈی جے لگا کر ڈانس کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، سود پر قرضہ لیتے ہوئے، برتھ ڈے پارٹیز مناتے ہوئے، کالج میں ناچتے گاتے ہوئے، شراب کے نشے میں زنا کرتے ہوئے اگر تمہاری موت آ گئی تو تم مسلمانوں کی موت نہیں مرے، تو موت کب آتی ہے نہیں معلوم۔ این تمہارے گھر میں برتھ ڈے پارٹی ہو رہی ہو، تم ناچ گانا کر رہے ہو، اسی وقت موت آ گئی تو تم کافروں کی موت مرے، تم کفر کی موت مرے، بدترین موت ہے یہ۔ ڈر کیوں نہیں لگتا؟ شادیوں میں شریعت کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف عمل کرتے ہوئے اسی حالت میں اگر موت آ جائے تو وہ مسلمانوں کی موت تو نہیں مرے۔ تو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے، اپنی اصلاح کرنے، سچے دل سے توبہ کرنے اور عمل کرنے اور ان حق باتوں کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا